غلام سرور کو اپنی بیوی کے ہمراہ افغانستان کے شمال مغربی صوبے بدخیس میں واقع اپنے گھر کو چھوڑ کر کوئٹہ کا رخ اس وقت کرنا پڑا جب طالبان اور افغان سیکیورٹی فورسز کے درمیان جنگ آخری مراحل میں تھی۔ ان کے 2 بیٹے ایران ہجرت کر چکے ہیں۔ پاکستان کی حکومت کی جانب سے افغان پناہ گزینوں کی واپسی کے اعلان کے باوجود وہ اپنے ملک لوٹنا نہیں چاہتے۔ راستے پر آتے وقت قندھار اور دیگر مقامات پر حکومت اور طالبان کے مابین جنگ تھی۔ 4 ماہ شکور کے اسکول میں چوکیدار رہا جو 5000 ماہانہ دیا کرتا تھا، اب ٹیلا چلا رہا ہوں۔ میں اپنے مرضی سے کبھی اپنے ملک نہیں جاؤں گا۔ یہاں کچھ کما سکتا ہوں، اگر وہاں روزگار ہوتا تو یہاں کس لیے آتا؟ ملک بدری کا سن کر پریشان ہوں، واپسی جانے کے لیے گاڑی کا کرایہ تک نہیں ہے۔ راستے پر مر جائیں گے یا پھر افغانستان کی سردی ہمیں مار دے گی۔ پاکستان میں اس وقت رجسٹرڈ 13 لاکھ افغان پناہ گزین آباد ہیں، جبکہ غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کی تعداد اس سے کئی زیادہ بتائی جاتی ہے۔ حکومتی اندازوں کے مطابق طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد قریب 6 لاکھ افغان باشندوں نے پاکستان ہجرت کی۔ اس وقت میں کوئٹہ کے علاقے مشرقی بائی پاس پہ موجود ہوں۔ یہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں پہ افغان پناہ گزینوں کی ایک بہت بڑی تعداد آباد ہے۔ یہاں پہ ایسے پناہ گزین بھی ہیں جو کہ سالوں سے آباد ہیں، جبکہ یہاں پہ کچھ پناہ گزین ایسے بھی ہیں جو کہ 2 سال قبل افغانستان پر افغان طالبان کے قبضے کے بعد آ کر یہاں آباد ہوئے ہیں۔ گزشتہ دنوں نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی جانب سے ایک بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ افغان مہاجرین یا افغان پناہ گزینوں کو ملک بدر کیا جائے گا۔ اس اعلان کے بعد یہاں پہ بسنے والے جو افغان پناہ گزین ہیں ان میں ایک تشویش کی لہر پائی جاتی ہے۔ پاکستان میں قانونی اور غیر قانونی طور پر مقیم سینکڑوں افغان پناہ گزینوں کے خلاف فارن ایکٹ کے تحت مقدمات درج کیے جا چکے ہیں اور افغان باشندوں کے ملک بدری کے واقعات رپورٹ ہو رہے ہیں۔ بلوچستان بار کونسل کی کمیٹی برائے انسانی حقوق کے چیئرمین رائب خان بلیدین گرفتاریوں اور جبری طور پر افغان باشندوں کی ملک بدری کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی سمجھتے ہیں۔ اس میں اقوام متحدہ کو اپنا یہاں پہ کردار ادا کرنا چاہیے۔ جو انسانی حقوق پہ کام کرنے والی تنظیم اس کو یہاں پہ کردار ادا کرنے کے لیے، جو مہاجرین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے ان کو یہاں پہ کردار ادا کرنا چاہیے، جنہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے تحت سب سے بنیادی چیز یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کی زندگی کی تحفظ ہے۔ اگر آپ ان کی، چاہے وہ افغانستان کا ہو، چاہے وہ پاکستان کا ہو، چاہے جہاں کا بھی وہ مہاجر ہو، سب سے پہلے آیا اس ملک میں جاتے ان کی اگر زندگی کا تحفظ ہے، ان کو اگر پروٹیکشن دی جاتی ہے، پھر تو آپ ان کو بھیجا جائیں۔ اگر آپ کسی کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس علاقے میں ان کا جانا زندگی سے خطرہ کم نہیں ہے تو آپ جبری طور پر کسی کو بھیجیں گے تو یہ خود جو ہے انسانی حقوق کی پامالی میں شمار ہے۔ بچہ تھا تقریباً 12-13 سال کا، پکڑا گیا تھا یہ کچھ دن پہلے، تو ہم نے پولیس سے بولا بولتے ہم اس کو امیگریشن ایکٹ ہم اس کو رپورٹ کریں گے، وہاں کہاں جائے گا؟ اس کو بولا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ اس کو وہاں پہ یہاں پہ مکان ہے، نہ اس کو وہاں پہ مکان ہے۔ اس قسم کے بہت سارے ایسے ایشوز ہیں بارڈر علاقوں میں خصوصاً یہاں پہ درپیش آئے۔ اقوام متحدہ افغانستان میں انسانی بحران پر تشویش کا اظہار کر چکا ہے۔ افغان باشندوں کو ایک طرف تو غربت کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب طالبان کی آمد کے بعد دولت اسلامیہ کے مذہبی اقلیتوں پر بڑھتے حملوں نے اقلیتوں کو خوف زدہ کر رکھا ہے۔ اس خوف کی وجہ سے محمد مہدی اپنے گھر کے دیگر افراد سمیت افغانستان کے صوبے قندھار کو چھوڑ کر کوئٹہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ یہاں وہ ویلڈنگ کی دکان پر مزدوری کرتے ہیں۔ اونجا که طالبان آمد بسیار بیروزگاری شد، بس مردم کل وحشت زده شد، کل مردم طالبان وہاں آئے، سب وحشت زدہ ہو گئے، حکومت گر گئی، لوگ وہاں سے نکلنے لگے، کاروبار اور زندگی مفلوج ہو کر رہ گئے، تاجر اپنی دکانیں اور گھر چھوڑ گئے، لوگوں نے شہر چھوڑنا شروع کر دیا، اور طالبان کی طرف سے ایک افواہ پھیلنی شروع ہو گئی کہ شہر میں بسنے والے جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ہم مار دیں گے، تو مجبوراً ہمیں وہاں سے نکلنا پڑا۔ بسیار وحشتناک بود که مردم بسیار وحشتناک شدن که ملک ماندن، زیادی مردم ملک ماندن رفتن۔ افغان پناہ گزینوں کی اکثریت پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں آباد ہیں۔
یہ پناہ گزین بلوچستان اور ملک کے دیگر صوبوں میں داخل ہونے کے لیے چمن اور طورخم بارڈر کا راستہ اپناتے ہیں۔ صوبائی وزیر داخلہ محمد زبیر جمالی بتاتے ہیں کہ افغان پناہ گزینوں کی واپسی کا عمل جلد شروع کیا جائے گا۔ ہماری جو صوبائی حکومت ہے وہ پہلے دن سے ان کی جو پالیسی واضح ہے، جو وزیر اعلیٰ صاحب نے بھی فرمایا اور میں بھی یہ کہتا جا رہا ہوں ہمیشہ سے کہ جو افغان مہاجرین ہیں وہ ماشاءاللہ جب ادھر ابھی الحمدللہ افغانستان کے حالات اچھے ہو گئے ہیں تو ان کو واپس اپنے ملک میں چلے جانا چاہیے، اور یہ ہماری جو نگراں حکومت ہے ہمارا بھی یہ موقف ہے۔ ان کے لیے یہ کہ جی پالیسی انہوں نے مرتب کرنی ہے، وفاق نے بھی اور پھر صوبے نے بھی۔ اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا کوئی ہے، کوئی انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ کسی کو خطرات لاحق ہیں تو حکومت پاکستان سے رجوع کریں گے اور ان کے لیے کوئی نہ کوئی ضرور پالیسی مرتب کی جائے گی۔ 13 لاکھ رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے POR کارڈ بھی ایکسپائر ہو چکے ہیں، جن کی تجدید تاحال باقی ہے۔ اقوام متحدہ کا ادارہ برائے پناہ گزین کے ترجمان کیسر آفریدی افغان پناہ گزینوں کے خلاف مقدمات پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں۔ انہوں نے تسلیم کرتے ہوئے بتایا کہ نئے افغان پناہ گزینوں کے لیے تاحال کوئی پالیسی مرتب نہیں کی جا سکی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اور ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان لوگوں کو ریلیز کیا جائے، اگر اگر کسی اس میں انوالو نہیں ہے، کسی نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں انوالو نہیں ہے اور ان کو ویسے ہی پکڑا ہے تو ان کو جلد از جلد ریلیز کرنا چاہیے۔ ظاہر ہے اگر ڈاکومنٹیشن نہیں ہوتی، آپ کے پاس لیگل ڈاکومنٹس نہیں ہوتے تو آپ ہسپتال ایکسیس نہیں کر سکتے، ایجوکیشن ایکسیس نہیں کر سکتے۔ اگر غیر رجسٹرڈ افغان پناہ گزینوں کے لیے بروقت پالیسی مرتب کی جاتی تو مہدی اور غلام سرور کی طرح دیگر لاکھوں افغان پناہ گزینوں کی طرز زندگی بہتر بنائی جا سکتی تھی۔ ندیم خان، voicepeaker.net، کوئٹہ۔ آپ کی خبر، آپ کی آواز، voicepeaker.net۔